بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ 5ویں صدی کے ہیں امام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ، 505 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، حجت الاسلام جن کا لقب ہے، اور طوس کے شہر میں خراسان کے ہی علماء میں وہ شامل ہیں، وہاں پیدا ہوئے 450 میں اور 55 سال کی عمر پائی۔ امام غزالی جن کو غزال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی غزل، وہ پشم بنانے کا اور چرخہ کاٹنے کا کام ان کے والد کرتے تھے، اور اس محلے میں وہ غزل کا کام ہوتا تھا، روئی کاٹنے کا، اس وجہ سے ان کو غزالی اور غزالی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے والد تصوف کی طرف مائل تھے، تبھی انہوں نے کہا علمی مجالس کی جگہ پہ امام غزالی جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہا کہ ادھر نظر آئے تبھی یہ بڑا آدمی بنے گا، اور اس وقت بڑے بڑے ائمہ موجود تھے، اور چونکہ باطنیوں کی حکومت تھی جنہوں نے بڑے علماء قتل کیے، اور یہ کہتے تھے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ نہیں ہیں، حدیث کے ظاہری نصوص کچھ نہیں ہیں، اصل میں ہر نص کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، تو ظاہر چھلکا ہے اور باطن اس کا مغز ہے۔ تو اس طرح کی گمراہی کا شکار نیشا پور میں باطنی فرقے کے لوگ تھے جنہوں نے بہت سے علماء کو شہید کیا، حتیٰ کہ امام غزالی جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، ان کو بھی شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تبھی امام غزالی کئی دفعہ بغداد چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے گئے، اور ایک دفعہ تو روپوش ہو گئے۔ 10-11 سال کی عزلت یعنی آئسولیشن کے بعد، سیپریشن کے بعد وہ پھر واپس لوٹ کے آئے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ حضرت امام غزالی نے ایسا کیوں کیا۔ والد نے اپنے دوست، بہت بڑے ایک صوفی تھے، ان سے کہا تھا کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال اس طرح سے رکھنا کہ جتنا میرا مال ہے تم نے ان کو تعلیم دلوانی ہے، ایک میرا بیٹا محمد ہے اور اس کا بھائی احمد الغزالی ہے، تو دونوں کا خیال رکھنا۔ تو اسی وجہ سے والد دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ ان کو ایسا بیٹا دے جو فقیہ بنے، تو وہ دعا قبول بھی ہوئی۔ چنانچہ ان کے دوست نے ان کے وفات کے بعد حضرت امام غزالی کو پڑھایا، لکھایا، اور ان کے بھائی کو بھی پڑھایا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ جمع پونجی ختم ہو گئی، اور حضرت امام غزالی اور ان کے بھائی ایک نظامیہ مدرسے میں جا کے داخل ہو گئے جہاں یتیم پڑھا کرتے تھے، تاکہ یہاں ان کا خرچہ نہ ہو اور بیچارے علم حاصل کر سکیں۔ کوئی شخص بھی سختیوں اور پریشانیوں کو جھیلے بغیر بڑا امام نہیں بن سکا۔ حضرت امام غزالی بچپن میں یتیموں کے ساتھ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اتنے بڑے امام بنے کہ ان کو حجت الاسلام کا لقب ملا، اور یہ معاصر ہیں امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کے جو شافعی تھے، اور اسی وجہ سے امام غزالی بھی مذہب شافعی میں امام بنے اور اصولی بنے۔ امام ذہبی نے جب ائمہ کا تذکرہ کیا ہے تو فرمایا الشیخ الامام البحر حجت الاسلام اعجوبۃ الزمان زین الدین ابو حامد صاحب التصانیف والذکاء المفرط، کہ امام غزالی حجت الاسلام ہے، عجوبہ زمانہ ہیں، یعنی عجائب میں سے ہیں۔ زین الدین ابو حامد بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں، جیسے آج کل اے آئی بہت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس طرح ہمارے ائمہ تھے کہ ان کی اوریجنل انٹیلیجنس تھی، ان کی ذہانت، کہ جس کا مقابلہ کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا۔ امام ابن کثیر نے فرمایا برع فی علوم کثیرہ، حضرت امام غزالی کا تعارف ایک علم نہیں ہے، کسی کا تعارف حدیث ہے، تفسیر ہے، کسی کا فقہ ہے، کسی کا لغت ہے، کسی کا تاریخ ہے، لیکن امام غزالی کا جب نام آتا ہے تو ایک مجال، ایک ڈسپلن نگاہوں کے سامنے نہیں آتا، بلکہ ان کی شخصیت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سینکڑوں علوم کے امام تھے۔ کہا کہ وَلَهُ مصنفات منتشرہ فی فنون متعددہ، حضرت امام غزالی کی تالیفات و مصنفات بہت سے علوم و فنون میں پھیلی ہوئی ہیں، اور کہا کہ وہ اذکیاء العالم، دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے، ہر فن میں گفتگو کر سکتے تھے۔
امام عبد الغافر الفارسی نے کہا حجت الاسلام والمسلمین، مسلمانوں کی اور اسلام کی حجت، امام ائمۃ الدین، دین کے اماموں کے امام، لم تر العیون مثلہ، نگاہوں نے اس جیسا اس زمانے میں کسی کو دیکھا نہیں۔ اور امام ابن جوزی 557 ہجری کے میں فوت ہوئے، ان کی بہت سی تصنیفات میں حضرت امام غزالی کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سی خوبصورت اصول و فروع میں کتابیں لکھی ہیں امام غزالی نے، اور یہ مشہور ہے انفرد بحسن وضعها، خوبصورتی کے ساتھ لکھنے میں، و ترتیبها، اور اس کے نظام میں، و تحقیق الکلام فیہا، اور اپنے مقدمے کے اوپر گفتگو لانے میں حضرت امام غزالی کی تصنیفات ممتاز ہیں۔ امام غزالی طوس سے جرجان جاتے اور کبھی وہاں سے واپس آتے۔ ایک دفعہ وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تھیلا چھین لیا، تو یہ ڈاکوؤں کے پیچھے انہوں نے کہا ویحک، پلٹ جاؤ وَإِلَّا ہلکت، ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ڈاکوؤں کے پیچھے آ رہے بھائی نوجوان، وہ کہتے ہیں میرا تھیلا تو دے دو۔ بھائی تھیلے میں کیا ہے؟ کہا اس میں میرا علم ہے۔ تو ڈاکوؤں نے مشہور زمانہ یہ تاریخ ساز جملہ کہا، وہاں کے ڈاکو بھی کتنے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا علم ہے کہ جو ہم نے تم سے تھیلا لے لیا اور تم تہی دامن ہو گئے علم سے، علم تو سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے ان کی یہ بات پازیٹیو لی اور جا کے 3 سال کے لیے الگ ہو گئے، اور جتنا علم لکھا تھا اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے پھر یہ بھی لکھا المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار، ایسی کتاب جو سفروں میں بہت سی کتابوں کو اٹھانے سے غنی کر دے، مستغنی کر دے۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ڈاکوؤں سے ایک بہترین سبق لیا اور اس حادثے کو بھی پازیٹیو کلر دے دیا۔ جہاں تک علمی سفر کا ذکر ہے، وہ نیساپور گئے، وہاں ابو المعالی امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ سے ملے، اجتہاد اور فقہ سیکھا اور اصولی اور منطقی بنے، بہت فلسفہ پڑھا، حکمت و فلسفہ کی چیزیں اور فنون سیکھ لیے، تبھی تو انہوں نے فلاسفہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا، یہاں تک کہ فلاسفہ کے اوپر نقد کیا اور کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، فلسفیوں کی تباہی۔ وہ کہتے تھے کہ علم الکلام اور فلسفہ کے ذریعے لوگوں نے بہت سی خرابیاں برپا کر دی ہیں، لیکن انہوں نے خود بھی فلسفہ پڑھا جس کا اثر بھی ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھ لی تھا، کسی نے لکھ دیا تحافت التحافہ، یعنی امام غزالی کی جو کتاب ہے تحافت الفلسفہ، اس کا بھی رد۔ بہرحال امام غزالی بہت اصولی اور دقیق آدمی تھے، اور جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی المنخول فی علم الاصول، اس وقت ان کے استاد جوینی نے کہا دفنتنی وانا حی ہلا صبرت حتی اموت، تو نے تو مجھے زندہ ہی دفن کر دیا، بھائی میری موت کے بعد ہی اتنی بڑی کتاب لکھ لیتے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ گویا کہ ایک انداز میں وہ حسن تعجب کا مظاہرہ کر رہے تھے اپنے شاگرد کے ساتھ۔ پھر امام غزالی نیساپور میں رہے، حتیٰ کہ امام الحرمین 438 ہجری میں وہیں پہ فوت ہوئے۔ پھر امام غزالی جو ہے وہ وزیر جو تھا نظام الملک، اس کے پاس گئے، وہ ان کا کلاس فیلو بھی تھا۔ وزیر نظام الملک نے بہت زیادہ مدد کی امام غزالی کی، اور ان کے علم کو پھیلانے میں بہت شفقت کی۔ اسی لیے حکومتوں کا کام ہے، اسلامی حکومتوں کا، کہ وہ علماء کی سرپرستی کریں، تبھی تو وہ ایک بڑے احسن طریقے سے دعوت کا کام کر سکیں گے۔ اس لیے مذہب شافعی کی نشر و اشاعت میں اس وزیر کا بھی اور امام غزالی کا بھی اس خطے میں خراسان، نیساپور اور عراق میں بہت کردار ہے، کیونکہ پھر امام غزالی وہاں سے عراق بھی گئے تھے، اور ابھی ان کی عمر 34 برس تھی۔ وہاں بیٹھ کے انہوں نے تدریس کی، اور ان کے درس میں 400 علماء صاحب امامہ جو مفتی اور عالم ہوتے تھے وہ ایک وقت میں موجود ہوتے تھے حضرت امام غزالی سے سبق سیکھنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ خراسان کی امامت کے بعد عراق کی امامت علمی و فقہی کا صحرا بھی امام غزالی کے سر پہ آتا ہے۔ بہت سی کتابیں پڑھتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب پڑھی، اور حارث المحاسبی کی، تو یہ کتابیں تو تصوف اور تربیت اور سلوک کے بارے میں ہیں۔ تو متاثر ہو گئے، کہا کہ بھائی ارباب الاحوال یہ ہیں، یہ ارباب الاقوال نہیں ہیں، یہ گفتگو کے ہی بہت بڑے داعی نہیں ہیں، غازی نہیں ہیں، بلکہ یہ عمل کے غازی ہیں۔ تو بس دنیا پلٹ گئی اور لوٹ آئے اور کہا کہ میں اس میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، غور و فکر شروع کر دیا۔ اور یہ وہ زمانہ جب وہ عزلت پسندی میں گئے نہیں تھے، ابھی علیحدگی میں جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ آخرت کا جو راستہ ہے وہ تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور اپنے نفس کی مخالفت کے بغیر مل نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں ظاہر عندی، پھر میرے اوپر یہ چیز منکشف ہوئی کہ میں اپنا حال دیکھوں، فَإِذَا أَنَا مُنْغَمِسٌ فِي الْعَلَائِقِ، تو میں نے دیکھا میں مختلف تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق میں کمزوری ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ پھر لاحظت اعمالی، پھر میں نے اعمال دیکھے، فاذا انا فیہا مقبل علی علوم غیر مہمہ، تو میں نے سمجھا میں تو علم الکلام، منطق اور فلسفہ پڑھ رہا ہوں جو اہم علوم ہے ہی نہیں، ان کا مطمع نظر آخرت ہے ہی نہیں، یہ تو بحث و جدال کے علوم ہیں، یہ میں کیا کر رہے ہیں، ولا نافع فی طریق الاخرہ، یہ آخرت کے رستے میں نفع مند علم نہیں ہے۔ ثم تفکرت فی نیتی، سبحان اللہ، دیکھیں تربیت کا پورا سیٹ اپ امام غزالی نے دیا ہے، کہتے پھر میں نے اپنے نیت میں غور کیا، میری نیت کیسی ہے پڑھانے میں، فاذا ہی غیر خالصۃ لوجہ اللہ، دیکھیں کتنا بڑا اعتراف ہے اپنا قصر نفسی کا، کہ پھر میں نے دیکھا میری نیت اللہ کے لیے تدریس میں مکمل خالص نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل ہے اپنے بارے میں کہنا، اور وقت کا ایک اتنا بڑا امام اور محدث اور فقیہ۔ پھر کہتے ہیں بل باعثھا و محرکھا طلب الجاہ وانتشار الصیت، میں نے دیکھا تدریس میں تو مجھے میری نیت یوں محسوس ہو رہی ہے جیسے جاہ و مقام کی طلب اور شہرت کی طلب، تو میں نے کہا یہ تو بھائی یہ تو غلط ہے، فتیقنت، تو مجھے یقین ہو گیا انی علی شفا جرف ہار، میں تو ایسے کنارے پہ پہنچ گیا ہوں جو کھائی میں گر جائے گا۔ تو پھر انہوں نے سوچا اگر میں اپنے احوال کی اصلاح نہیں کروں گا تو میری تباہی یقینی ہے۔ 6 ماہ تک سوچ و بچار کرتے رہے، پھر اپنی مسند تدریس پر اپنے بھائی کو بٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، اور احمد کو بٹھا کے بغداد چھوڑ کر مکہ آ گئے، حج کیا، لمبا سفر، پھر شام چلے گئے، بیت المقدس گئے، بیت المقدس میں بھی کئی دفعہ اعتکاف بیٹھے رہتے، صبح سے لے کر شام تک تفکر کرتے رہتے، اور پھر دمشق کی مسجد میں بیٹھے رہتے۔ جب دل کے احوال مکمل آخرت کی طرف مائل ہو گئے تو پھر واپس 10 برس کے بعد تصنیف کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر احیاء علوم الدین، علوم دین کا احیاء کی شہرۂ آفاق کتاب لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، جس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں، لوگوں نے نقد بھی کیا ہے، مگر تربیت النفوس پہ انہوں نے اپنے زمانے کی بہترین کتاب لکھی، اور 40 بھی لکھی انہوں نے، اور المنقذ من الضلال یہ بھی لکھی، تنبیہ الغافلین یہ لکھی، اور اس کے بعد پھر اصول فقہ کے اوپر بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ پھر وہ جب 10 برس بعد طوس میں اپنے علاقے میں واپس آئے، اور وزیر الملک جو نظام الملک کا وزیر تھا اس کے پرزور اصرار پر دوبارہ مسند تدریس پہ بیٹھے اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کیا۔ مگر یہ غزالی اس وقت اب پہلے والے غزالی نہیں، اب وہ مکمل اللہ کی طرف مائل ہونے والے، لوجہ اللہ کام کرنے والے امام غزالی تھے۔ تو جب یہ وقت ان کے اوپر لوٹا کہ میں اپنا محاسبہ کروں، اور پھر وہ واپس آ گئے، تو انہوں نے پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا انی لم اتحرک حتی لیکنہ حرکنی، میں خود سے متحرک نہیں ہوا بلکہ اللہ نے مجھے متحرک کیا ہے، وانی لم اعمل لیکنہ استعملنی، یعنی جو سلوک اور تربیت کی منزلیں ہیں نا وہ یہ طے کرتے جا رہے ہیں، کہ جیسے صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاں کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، ہم جو ہے اس کی توفیق سے ہی سب کام کر سکتے ہیں، کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا ہے۔ فاسألہ، تو میں نے سوچا کہ اللہ سے عرض کروں، ان یصلحنی اولا ثم یصلح بی ویہدینی ثم یہدی بی، کہ اللہ پہلے میری اصلاح فرما، پھر میرے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرما، پہلے مجھے ہدایت دے، پھر میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، وان یرینی الحق، اور یہ کہ مجھے حق دکھا دے، حقاً سچ کی صورت میں، ویرزقنی اتباعہ، اور پھر مجھے اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وان یرینی الباطل باطلاً، اور مجھے جھوٹ کو جھوٹ کی شکل میں دکھا دے، ویرزقنی اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ گویا کمپلیٹلی جب وہ سبمٹ ہو گئے اللہ کی طرف، تو پھر انہوں نے کہا میں واپس آتا ہوں مسند تدریس و تعلیف پہ۔ چنانچہ دوبارہ وہ مدرسہ نظامیہ میں تدریس کے لیے آ گئے، اور لیکن اس کے بعد ایک حادثہ ہوا کہ فخر الدین الملک جب وہ باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو امام غزالی اپنے علاقے طوس کی طرف واپس چلے گئے۔ اب یہ کہ باطنی نے لوگوں نے بہت سے علماء اور ملوک کو قتل کر دیا تھا، وہ چونکہ ایک زیر زمین تحریک تھی تو انہوں نے عجیب و غریب معاملات کیے، تو امام غزالی جب وہاں واپس گئے تو وہاں کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کیا، بالکل اللہ والوں کی طرح اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹے سے مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دنیا کے اتنے بڑے امام اور ایک چھوٹے سے ادارے میں پڑھا رہے ہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی القابات نہیں ہیں، جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے وہ چھوٹی بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔
چنانچہ پھر ان کے بعد بہت سی کتابیں آتی ہیں، مقاصد الفلاسفہ، جواہر القرآن، المستصفیٰ، محق النظر، یہ بھی فقہ میں ہے، اصول الفقہ، اور اس طرح احیاء علوم الدین پہلے لکھی تھی، تحافۃ الفلاسفہ، المنخول فی علم الاصول، اور المنقذ من الضلال تنبیہ الغافلین، یہ کتابیں ان کی آئیں، اور اس سے بڑھ کے بھی بہت سی کتابیں حضرت امام غزالی کی ہیں۔ اوورآل دیکھا جائے تو امام غزالی تربیت کے امام ہیں۔ تفسیر، حدیث، جواہر فی القرآن، جواہر القرآن تفسیر بھی ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اصول الفقہ، خاص طور پہ اصول الفقہ، فقہ شافعی کی خدمت، یہ سب چیزیں امام غزالی نے لکھ دی۔ لیکن جیسے تنبیہ الغافلین ہے اور احیاء علوم الدین ہے، اس میں نفس کی شرارتوں کے بارے میں اور اس کی اصلاح کے بارے میں لکھا ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص جلد بازی کی مصیبت کا شکار ہے تو نماز پہ توجہ دے۔ قرآن کہتا ہے خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، کہ جب انسان ہے تو جلد باز، جب اس کو خیر ملتی ہے تو روکنے میں شدید ہے، شر ہوتی ہے تو واویلا کرنے میں شدید ہے، لیکن مصلین الا المصلین، نماز پڑھنے والے واویلا کرنے والے نہیں ہیں، جلد باز نہیں ہیں۔ تو نماز اگر صبر سے پڑھی جائے تو وہ کہتے ہیں انسان کی شخصیت کی بھی اصلاح ہو جاتی۔ تو وہ شخصیت سازی جو ابن جوزی نے 6 صدی میں اور ابن قیم میں 7ویں صدی میں اور 8ویں صدی میں نے کی ہے، وہ اس سے پہلے اس کی بنیادیں امام غزالی رکھ چکے تھے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے امام غزالی کے علوم سے استفادہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفے سے اور علم الکلام سے علمی کیریئر شروع کرنے والا شخص، منطق کا ماہر، فلسفے میں ڈوب جانے والا، جب آخری وقت آتا ہے تو حدیث کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا خاتمہ بالخیر کرتے ہیں تو اس کو اچھائی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال تو خاتمے پہ مبنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سرحانے بخاری شریف پڑھی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ نیشا پور کی بڑھیا کے عقیدے پہ مر رہا ہوں، کہ جو چرخہ کاٹنے والی بڑھیا ہے اس کو اس علم الکلام اور فلسفے کا کوئی ادراک نہیں۔ چنانچہ جب وفات ہوئی 505 ہجری میں تو بخاری شریف حضرت امام غزالی کے سرحانے پڑھی ہوئی تھی۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمیں ان کے علوم اور تربیت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔